چنگیز خان کی موت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ مقررہ وقت پر شہزادوں اور سپہ سالاروں نے پھر واپس گوبی کا سفر کیا تاکہ چنگیز خان کی وصیت کے مطابق وہ اپنا نیا شہنشاہ یعنی نیا خاقان منتخب کریں۔ وراثت کے متعلق چنگیز خان کی یہی وصیت تھی کہ چغتائی جو کہ اس کے زندہ بیٹوں میں سب سے بڑا تھا، اسے وسط ایشیا اور اسلامی ممالک کا علاقہ دیا جائے، جبکہ خوش مزاج عقدائی کو چنگیز خان نے تخت کے لیے منتخب کیا اور اس کا بیٹا جوجی جو کہ مارا جا چکا تھا، اس کے بیٹے ہاتھو کو روس کے میدانوں کا علاقہ دیا جائے۔ گو کہ چنگیز خان کی اولاد نے مغل اہل قبائل کی طرح پرورش پائی تھی، لیکن اب وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کے مالک تھے۔ ان کے علم کے مطابق جتنی دنیا تھی اس کا ایک بڑا حصہ ان کے قبضے میں تھا۔ وہ وحشیوں میں پرورش پانے والے ایشیائی تھے، مگر چاروں میں سے ہر ایک کے پاس ایک بڑی طاقتور فوج تھی۔ اپنے نئے علاقوں میں انہیں شراب عیش کا چسکا لگ چکا تھا۔ چنگیز خان نے کہا تھا کہ میرے وارث اطلس اور کم خواب کے سنہرے کاڑے ہوئے کپڑے پہنیں گے، خوب گوشت کھائیں گے اور شاندار گھوڑوں پر سواری کریں گے، جوان اور حسین عورتوں کو اپنی آغوش میں لیں گے، لیکن یہ یاد نہیں کریں گے کہ آخر کس کی وجہ سے انہیں یہ سب نعمتیں ملیں۔ جب سب شہزادے کراکرم میں جمع ہوئے تو تولی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوا اور عقدائی سے درخواست کی کہ وہ تخت و تاج کو قبول کرے۔ عقدائی نے یہ کہہ کر اس خدمت کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ وہ اپنے چچاؤں اور بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے اس اعزاز کو قبول کرنے کا اہل نہیں۔ تب ارخون اور بوڑھے جنگجو عقدائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غصے کے عالم میں انہوں نے اس سے کہا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ خان نے خود تجھے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا تھا۔ تولی نے بھی زور دیا، اپنے باپ کے آخری الفاظ سنائے۔ تولی نے اپنے بھائی عقدائی کو مجبور کیا کہ سمور پوش چبوترے کے اوپر بچے ہوئے طلائی تخت پر تخت نشین ہو۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد چغتائی نے اپنے بھائی کے آگے اپنا سر سجدے میں جھکایا۔ قرلتائی کے شامیانے میں جتنے سردار اور امیر تھے سب نے یہی کیا اور عقدائی کو خاقان منتخب کر لیا گیا۔ پورے مجمع نے باہر نکل کے جنوب مشرق میں آفتاب کی طرف سر جھکایا اور سارے لشکر نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ضیافت کا ایک طویل دور شروع ہوا۔ جو خزانہ چنگیز خان نے چھوڑا تھا، جو دولت نامعلوم دنیا کے چاروں گوشوں سے اکٹھی کی گئی، وہ سب دوسرے شہزادوں، امیروں، افسروں اور فوج کے مغلوں پر نچھاور کر دی گئی۔ عقدائی نے ان سب لوگوں کی خطائیں معاف کر دیں جو اس کے باپ کے مرنے کے وقت تک اب تک کسی نہ کسی جرم میں ملوث تھے۔ اس زمانے کے اور مغلوں کے مقابل عقدائی نے بڑی رواداری سے حکومت کی۔ وہ چینی وزیر کے مشورے پر عمل کرتا۔ اس نے ایک موقع پر چنگیز خان کے سپہ سالار صوبدائی بہادر کی مخالفت کی جب یہ ارخون تولی کے ساتھ سانگ کے علاقے میں جنگ کر رہا تھا اور ایک بڑے شہر کے باشندوں کا قتل عام کرنا چاہتا تھا۔ اس ہوشیار مشیر نے یہ دلیل دی کہ ان کئی برسوں میں ہماری فوج رایا کے پیدا کیے ہوئے غلے اور اس کی دولت کی بنا پر لڑتی رہی ہے۔ اگر ہم سب انسانوں کو قتل کر دیں گے تو خالی ویران زمین کو لے کر کیا کریں گے؟ عقدائی نے یہ بات مان لی اور 15 لاکھ چینیوں کی جان بخشی کر دی گئی۔ سکندر اعظم کی سلطنت کے برعکس چنگیز خان کی مغل حکومت اس کے مرنے کے بعد جوں کی توں برقرار رہی۔ اس نے مغل قبیلوں کو ایک حاکم کا فرما بردار بنا دیا تھا، ان کے لیے یاسا کا قانون بنایا تھا۔ اس فاتح نے اپنے جانشینوں کو سب سے زیادہ اہم چیز جو ورثے میں عطا کی وہ مغل فوج تھی۔ اس کے وصیت کے مطابق مغل عروت عقدائی کے پاس رہے گا۔ مزید یہ کہ چنگیز خان کے بیٹوں کو صوبدائی بہادر جیسے جرنیل وراثت میں ملے جو سلطنت کی حدود وسیع کرنے کے کام کے لیے بہت موزوں تھے۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور اپنی رعایا میں یہ خیال مضبوطی سے قائم کر دیا تھا کہ مغل ہی دنیا کے قدرتی طور پر مالک ہیں۔ بحیرہ خزر کے مشرق کے علاقوں مثلاً آرمینیا میں مغلوں کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی۔ اسی زمانے میں صوبدائی بہادر اور تولی دریائے ہوانگ ہو کے جنوب میں دور تک چلے گئے اور چینیوں کے باقی علاقوں کو فتح کر لیا۔ 1235 عیسوی میں عقدائی نے دوبارہ قرلتائی طلب کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغلوں کی فتوحات کے دوسرے اہم دور کا آغاز ہوا۔ باتو جو کہ زرین خیل کا اولین خان تھا، صوبدائی بہادر کی ہمراہی میں مغرب کو بھیجا گیا، جس کی وجہ سے یورپ میں ویانا کے دروازوں تک سارے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ دوسری فوجوں نے کوریا، چین اور جنوبی ایران میں جنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ فتوحات کی یہ موج 1241 عیسوی میں عقدائی کی موت کے بعد
واپس سمٹ آئی اور سوبدائی جو تلا ہوا تھا کہ یورپ کو فتح کر کے رہے گا، ایک مرتبہ پھر اسے واپس بلا لیا گیا۔ اس کے بعد کے 10 سال کشمکش میں گزرے۔ اس کے بعد منگولوں کی یہ حکومت اوغدائی کے گھرانے سے نکل کر چنگیز خان کے دوسرے بیٹے تولی کے ہاں چلی گئی۔ پھر مغلوں کی فتح کی تیسری اور سب سے بھاری فوج دنیا پر چھا گئی۔ کوبلیائی کے بھائی ہلاکو نے سوبدائی بہادر کے بیٹے کی مدد سے عراق پر حملہ کیا، بغداد اور دمشق کو فتح کیا اور خلافت کی طاقت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مغلوں نے صلیبی علاقے انطاکیہ پر قبضہ کیا۔ مغل ایشیائی کوچک میں سمرنا تک گھس گئے۔ تقریباً اسی زمانے میں کوبلیائی خان نے جاپان پر حملہ کرنے کے لیے بحری بیڑا تیار کیا اور اپنی سرحدیں تلایا تک وسیع کیں اور تبت کے اس پار بنگال تک پہنچ گیا۔ کوبلیائی خان کا دور حکومت 1259 عیسوی سے لے کے 1294 عیسوی تک رہا۔ اس کا دور مغلوں کا عہد زریں سمجھا جاتا ہے۔ کوبلیائی خان نے اپنے آباء و اجداد کی بود و باش کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا دربار چین میں منتقل کیا۔ اس کی عادات اور اطوار مغلوں کے مقابلے میں چینیوں سے زیادہ ملتی جلتی تھیں۔ اس نے بڑی میانہ روی سے حکومت کی اور اپنی عوام کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا۔ لیکن دربار کو چین منتقل کرنا مرکزی سلطنت کے ٹوٹنے کا شگون تھا۔ ایران کے الخان جو ہلاکو کے جانشین تھے اور جنہوں نے 1300 عیسوی میں خاقان خان کی سرکردگی میں سب سے زیادہ طاقت حاصل کی، خاقان سے اتنے فاصلے پر تھے کہ اس سے رابطہ قائم نہ رکھ سکے۔ اس کے علاوہ وہ تیزی سے مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ روس کی طرف زیریں خیل کا بھی یہی حال تھا۔ کوبلیائی خان کے اپنے مغل بدھ مت قبول کر رہے تھے۔ چنگیز خان کے پوتے کوبلیائی خان کے مرنے کے بعد مذہبی اور سیاسی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور مغل کئی سلطنتوں میں بٹ گئے۔ 1400 عیسوی کے قریب ایک ترک فاتح تیمور لنگ نے پھر اس مغل سلطنت کے وسط ایشیائی اور ایرانی ٹکڑوں کو یکجا کیا اور زریں خیل کو شکست دی، جس کی بنیاد جوجی کے بیٹے ہاتو خان نے رکھی تھی۔ 1336 عیسوی تک مغل چین پر قابض رہے۔ 1555 عیسوی تک جا بجا روس میں ان کی طاقت باقی رہی۔ بحیرہ خوارزم کے اس پار ان کے خلاف ازبکوں نے 1500 عیسوی میں شیبانی خان کی سرکردگی میں بڑی طاقت حاصل کی اور چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک شہزادے بابر کو ہندوستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہاں وہ عظیم مغل خاندان کا پہلا بادشاہ بنا۔ 18ویں صدی کے وسط میں چنگیز خان کی پیدائش کے 600 سال بعد اس فاتح کے جانشینوں کی حکومت کا ہر جگہ خاتمہ ہو گیا۔ اس زمانے میں مغلوں کی حکومت پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور مشرق میں منگولیا کو نامور چینی شہنشاہ کیان تانگ کی فوجوں نے فتح کر لیا۔ اسی زمانے میں کریمیا کے تاتار خان روس کی ملکہ عظمیٰ کیتھرائن کی رعایا بن گئے اور یوں مغلوں کا خاتمہ ہوا اور پھر سے وہ خانہ بدوش قبیلوں میں بٹ گئے۔ ریگستان میں کراکرم کا شہر ریت کی تہوں کے نیچے دفن پڑا ہے۔ اس نے اپنی فتوحات میں جو مال و متاع جمع کیا وہ ان لوگوں کے حصے میں آیا جو اس کے ساتھی اور سپاہی تھے۔ بوردا کی قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اس کے زمانے میں کسی مغل نے اس کے کارناموں کے متعلق کوئی تاریخ نہ لکھی۔